بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس کا پورا حلیہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ سفید لباس میں ملبوس ہیں، سفر کے آثار بھی نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیٹھ گئے اور نبی کریم علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال کہ سائل نے عرض کی اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ حدیث پاک بہت طویل ہے اور یہ حدیث جبریل کے نام سے علماء اور محدثین میں معروف ہے، جس میں ایمان، اسلام اور احسان کی تفصیل موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تشریح اور وضاحت تین چیزوں سے فرمائی ہے: شہادت، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور پانچویں چیز حج کرنا۔ حج کیا ہے؟ تعبیرات مختلف ہیں اور اس کو تعبیر کرنے کے لیے الفاظوں کا گلدستہ مختلف ہے۔ ہر ایک اپنے علم کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق، اپنے نقطۂ نظر کے مطابق اس کی تعبیر اور تشریح کرتا ہے۔ کوئی اسے اللہ رب العزت کے احکامات میں سے ایک فرض حکم کے طور پر بیان کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، اور یقیناً یہ درست ہے۔ اصحاب شرع اور ظاہر پر کاربند لوگ حج کو ایک ایسے سفر سے تعبیر کرتے ہیں کہ جس کا مقصد شریعت کی اصطلاح میں مخصوص ایام میں مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص مقامات اور مخصوص مکان کی زیارت کے لیے آنا ہے۔ وہ اس دائرے کے اندر اس کو بند رکھتے ہیں کہ یہ خاص دنوں میں ہوگا، خاص ایام میں ہوگا، خاص ارکان کے ساتھ ہوگا اور خاص مقام پہ ہوگا۔ اور اہل محبت، اہل عشق، اصحاب نظر حج کو اس کے ساتھ ساتھ، بنیاد یہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کے مقامات، ان کی یادیں، ان کے نشانات، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے محبوب ترین اشخاص و افراد میں سے ہیں، ان کی اداؤں اور ان کی یادوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان مقامات کی زیارت کرنے کا نام ہے، ان اداؤں کو اپنانے کا نام ہے۔ وہ مقامات جو کہیں نہ کہیں انبیاء علیہ السلام کی ذات سے منسلک ہیں، ان اداؤں کو اپنانے کا نام ہے جو انبیاء علیہ السلام، بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد زمانے کے گزرنے کے ساتھ
ان یادوں، ان باتوں اور ان مقامات پر جو ایز دبیز تہ پڑ گئی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھول کو جھاڑ کر اپنی سنت کریمہ کے ساتھ 9 ہجری میں جب یہ حج فرض ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں حج فرما کر ان تمام مقامات کی نشاندہی فرما دی، ان تمام یادوں کو تازہ کر دیا، ان تمام اداؤں کو نئے سرے سے اپنا کر امت مسلمہ کے لیے ان تمام مقامات کی زیارت کو، ان تمام مقامات کی یادوں کو تازہ کرنے کو، ان تمام اداؤں کے اپنانے کو امت کے لیے اب وہ صرف محض سنت ابراہیمی، سنت خلیلی نہ رہے، اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں امت کو عطا ہو گئے۔ میں نے جو حدیث پاک تلاوت کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس کی فرضیت اور اہمیت کو سب سے پہلے تو یوں بیان فرمایا، اور ایک جگہ اور کہ بنی الاسلام علی خمس، ایک اور حدیث میں الفاظ کے فرق کے ساتھ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ 5 چیزوں پر ہے یہ ارکان اسلام۔ اس سے حج کی اہمیت اور فضیلت کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خیمہ ہے، اور شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ 4 اس کے 4 کنارے اور ارکان ہیں جن کے اوپر اس خیمے کی بنیاد ہے، وہ 4 پلر ہیں، اور پھر حج وہ درمیان میں رکھا جانے والا وہ سہارا، وہ چوب اور وہ بانس ہے کہ جس کو دینے اور جس کو کھڑا کرنے کے ساتھ وہ خیمہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے وجود کو قائم کر کے دوسرے کے لیے سائبان اور سائے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اگر یہ کہہ لیں اس تمثیل اور اس مثال کے ساتھ کہ دین اسلام کا جو خیمہ ہے اس کو اگر استادہ کرنا ہو، اگر اس کو قائم کرنا ہو اور قائم کر کے اس کی چھاؤں اور برکات کو حاصل کرنا ہو، تو وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک مومن جو استطاعت رکھنے والا ہے وہ حج کے فریضے کو قبول نہ کرے اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورۃ النساء کی، وہ بھی حج کی فرضیت پر ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ لوگوں پر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حج فرض ہے، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر انہیں وہاں پہنچنے کی استطاعت ہو۔ اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ اور اس آیت سے حج کی فرضیت اور اس بات کا بیان مقصود ہے کہ حج جب فرض کہتے ہیں تو فرضیت کا مطلب قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ ہونا ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے ظاہر ہے، اور اس کے علاوہ دیگر آیات میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ عَلَىٰ رِجَالٍ، یہ آیت کریمہ، الحج اشہر معلومات، سورہ بقرہ کی یہ آیات، یہ تمام کی تمام اللہ رب العزت کی طرف سے اس حج کی فرضیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ ایک شخص اقرع بن حابس تمیمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا ہم پر فرض ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں خاموشی اختیار فرمائی۔ انہوں نے دوبارہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال ہم پر فرض ہے؟ دوسری مرتبہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ انہوں نے 3 مرتبہ اپنا سوال دہرایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہارے جواب میں
کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے، تو وہ تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا۔ دو چیزیں اس حدیث پاک سے ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے حج کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ حج کی اہمیت کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس کی اہمیت اور فضیلت تو یہ ہے، اور صحابی بھی سن کر یہ سمجھ رہا ہے اور عرض کر کے وضاحت پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اختیارات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر حضور علیہ السلام کی وجہ سے، نبی کریم علیہ السلام نے جو آسانیوں کو امت کے لیے اختیار فرمایا ہے، اس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے امت کے لیے پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیا ہے، ورنہ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت اتنی ہے کہ آقا کریم اگر آسانی کا لحاظ نہ فرماتے تو ہر سال یہ فرض کیا جا سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور فضیلت کو کچھ یوں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو استطاعت ہوئی، اور استطاعت کی تشریح حضور علیہ السلام نے خود فرمائی کہ جس کے پاس خرچ کے لیے رقم بھی ہے، اخراجات بھی موجود ہیں، اس کے پاس سواری بھی ہے، وہ پہنچ بھی سکتا ہے، اور استطاعت کے ان تمام جو معیارات ہیں ان پر وہ پورا اترتا ہے، اور استطاعت کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا، وہ تندرست بھی ہے، صحت مند بھی ہے، پہنچ بھی سکتا ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے وہاں پہنچنے میں، تو استطاعت کے باوجود اگر اس نے حج نہیں کیا، اللہ اکبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، کہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اس میں وعید بھی ہے، اس میں فضیلت بھی ہے، اس میں اہمیت بھی ہے، اس میں عظمت بھی ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کو اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استطاعت ہونے کے بعد حج کرنا کتنا محبوب ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اور استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، ہیں مسلمان لیکن استطاعت کے باوجود اگر حج نہیں کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان پر جزیہ نافذ کر دوں۔ یاد رہے کہ جزیہ وہ ٹیکس ہے جو نان مسلم سے لیا جاتا ہے، یہودیوں عیسائیوں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی ہیں، وہ یہودی اور عیسائی رہیں، اپنے دین پر رہیں، لیکن چونکہ وہ مسلمانوں کے ملک اور ان کے زیر انتظام اور ان کی حفاظت اور ان کی ذمہ داری میں ہیں، تو اس کے اگینسٹ وہ کچھ ٹیکس اور جسے جزیہ کہتے ہیں وہ ادا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، میرا دل کرتا ہے کہ اس پہ جزیہ نافذ کر دوں۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کی تشریح میں ہے۔ اس لیے جنہیں استطاعت ہے ان پر لازم ہے کہ وہ ان سعادتوں کو پائیں، ان سعادتوں کو حاصل کریں، اور حج کے فریضے کو ادا کرنے کی فی الفور سعی کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ، اس کے ان مقدس مقامات کی زیارت بھی کریں، اور ان کے برکات اور ان کی سعادتوں کو بھی سمیٹیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین، پھر حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، پھر اہل بیت اطہار، پھر خاص طور پر حضور علیہ السلام کی امت کے تمام صلحاء، امت کے تمام اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، محبین، خواص و عوام، آپ ان کی اگر پوری تاریخ کو دیکھیں تو جسے بھی اللہ رب العزت نے ایمان کی حرارت
اس کے ساتھ ساتھ اسلام سے محبت، اللہ رب العزت کے احکامات پر پابندی کی سعادت عطا فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کی ہے۔ ان کی زندگیاں، فرض تو ایک مرتبہ ہے، حج فرض تو ایک دفعہ ہے، لیکن اگر ان کی مبارک زندگیوں کو اگر آپ گھنگال کر دیکھیں تو وہ تو اپنی پوری زندگی ہوش سنبھالنے کے بعد ہر سال حج کرتے ہوئے اور ان برکتوں کو سمیٹتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اور حضور کی امت کے یہ خوش نصیب افراد ان سعادتوں کو سمیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ حج کے اسباب اور ذرائع میں سے آج کل کے جدید ذرائع میں ظاہر ہے جنہوں نے دور سے پہنچنا ہے وہ بائی ایئر پہنچتے ہیں، اپنا محنت سے کمایا ہوا مال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان سعادتوں کو پانے کے لیے اپنے اہل و عیال، اپنا کاروبار، اپنا وطن، اپنا گھر، اپنے تمام معاملات سے منقطع ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیارت کے لیے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، شفاعت کے حصول کی دعا کرنے کے لیے اس مبارک سفر پر پہنچتے ہیں۔ لیکن تاریخ ایسے خوش نصیب افراد سے بھری پڑی ہے کہ جو صرف مکے کے رہنے والے نہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں، حجاز کے رہنے والے نہیں، عراق اور بغداد سے، بلکہ ماضی میں ہندوستان سے اور پورے روئے زمین سے ایسے خوش نصیب بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے پیدل حج کرنے کی سعادت پائی ہے۔ آئیے اس بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنتے ہیں۔ ایک تو پیدل حج کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے لے کر وہ پورا سفر پیدل طے کرے۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے، فی زمانہ ہر ایک کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، لیکن جب وہاں حرم مقدس میں پہنچ جاتا ہے تو اب کم از کم اتنا ضرور کہ جو صحت مند ہے، جو برکتیں اور سعادتیں حاصل کرنے میں حریص ہے، کم از کم وہ مکہ معظمہ حرم کعبہ سے لے کر مینا، مزدلفہ، عرفات، مناسک حج، اور اس کے بعد پھر طواف زیارت اور اختتام رمی جمرات کے بعد پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے کم از کم یہ حج کے ایام میں یہ جو سعادتیں پانے کا وقت ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے اسے پیدل طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مکہ سے پیدل حج شروع کیا، جیسے میں نے عرض کیا ہے اور آگے میں چل کے عرض کرتا ہوں کہ عراق سے، بغداد سے عشاقان مصطفیٰ اور توحید کے پروانے حج کرنے کے لیے مہینوں کا سفر کرتے ہوئے پیدل پہنچے۔ وہ گھر سے چل کر مکہ جیسے بھی پہنچے، لیکن مکہ معظمہ سے جب حج کا احرام باندھ لے اور اس کے بعد پھر اس مبارک سفر کے لیے لوٹے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے مکہ سے پیدل حج شروع کیا اور اپنے حج کو پیدل مکمل کیا، اور پھر اللہ رب العزت اس کو ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور 700 نیکیاں عام نیکیاں نہیں، حرم کی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرم کی خاص نیکیاں کیا ہیں؟ حرم کی خاص نیکیاں کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک نیکی وہ ہے، تشریح میں حضور علیہ السلام نے فرمایا حرم کی نیکی وہ ہے کہ جس میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی عام قدم اٹھانے پہ اس مبارک سفر میں اگر ایک قدم پر 700 نیکیاں ہیں، ان 700 نیکیوں میں سے ہر قدم پر 1,00,000 نیکی کا ثواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ثواب اور اجر کی اور محنت کی کثرت کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور حج مبرور کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ مقبول ترین حج ہے، اور اس کا انعام یہ ہے کہ اس حج کے بعد وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ تشبیہ ہے کہ جس طرح بچہ ماں کے بطن سے بغیر گناہوں کے پیدا ہوتا ہے،
جب اس حج کی سعادت کو پا لیتا ہے اللہ رب العزت اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسا کہ پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ یہ حج کی فضائل میں سے ہے، یہ حج کی برکات میں سے ہے، یہ نیکیوں کے حصول میں سے ہے کہ ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے 700 نیکی، اور پھر ہر نیکی جو حرم کی نیکی ہے وہ ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، جو اس مبارک سفر میں ہر قدم پر اللہ رب العزت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن حکیم صنعانی یمن کے رہنے والے تھے، اور یمن سے پیدل حج کے لیے حرمین شریفین تشریف لائے کرتے تھے، اور حضرت مغیرہ بن حکیم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب رات میں قیام فرماتے، جہاں آپ کا پڑاؤ ہوتا، تو ہر رات 10 پاروں کی تلاوت قرآن مجید کی فرمایا کرتے تھے، اور یوں حج کے اس سفر میں جہاں جہاں قیام ہوتا رات کو، تو ایک رات میں 10 پاروں کی تلاوت فرماتے، اور یوں مبارک سفر طے کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف فرماتے۔ اور یاد رہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ 2 چیزوں کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، فقیری، تنگ دستی اور محتاجی کو ختم کرتا ہے، اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ حج عمرہ کرو کہ حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے، ایسے ختم کرتا ہے کہ جیسے لوہے، چاندی اور سونے کی میل بھٹی میں ڈالنے سے دور ہو جاتی ہے، آگ جیسے سونے سے، چاندی سے میل کو دور کر کے اسے صاف ستھرا کر دیتی ہے، یہ انسانی زندگی سے محتاجی، تنگ دستی اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے حج مبرور کیا گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے وہ آج ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ ایک دفعہ اگر ہم حج کے ان پاکیزہ مقامات، انوار و تجلیات سے معمور ان مقامات مقدسہ پر نظر ڈالتے ہوئے اس مبارک سفر کی اس کیفیت کو، اس برکتوں کو حاصل کرنے کی اور توجہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر! حاجی جب مطاف میں پہنچتا ہے، حرم کعبہ میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلا انعام اسے یہ عطا ہوتا ہے، حالانکہ وہ احرام باندھ چکا ہے اور اس احرام باندھنے کی حالت میں وہ سفر کر کے آ رہا ہے، وہ تمام تر پابندیوں کو اختیار کرتے ہوئے، اور خاص طور پر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ رفث کے ساتھ بچتے ہوئے، فسوق سے بچتے ہوئے، ہر قسم کے جدال سے بچتے ہوئے، اس تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے جب وہ حرم کعبہ میں پہنچتا ہے، اللہ اکبر! پہلا انعام تو یہ ملتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے اس پاکیزہ گھر پہ نظر ڈالتا ہے، پہلی نظر ڈالتے ہوئے جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور جب وہ احرام کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب یہ کلمات کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ کلمات کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے گرد و پیش میں جو پتھر ہوتے ہیں، جو اللہ کی جتنی مخلوق ہوتی ہے، جو بھی وہاں موجود ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام اس کے ساتھ مل کر یہ تلبیہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں تمام تر دائیں بائیں کی چیزیں، مخلوقات تلبیہ کہنے میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ پہلی نظر پڑتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، شکرانے کے نوافل ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پاکیزہ گھر کا طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر نوافل ادا کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو اپنے گھر کے اس دیدار کے ساتھ ٹھنڈا کرتا ہے، مشرف کرتا ہے، پھر ان مقامات کی زیارت کرتا ہے، اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا مقام ابراہیم کے بعد آب زمزم پینے کے ساتھ ہی پھر مقام صفا پہ پہنچتا ہے، مقام مزدلفہ پہ پہنچ کر پھر 7 چکر کے ساتھ سعی کو مکمل کرتا ہے، اور پھر درمیان میں نیلین اخضرین ان سبز ستونوں کے درمیان میں دوڑ کر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس مبارک سنت کو تازہ کرتا ہے، مینا میں پہنچتا ہے،
وقوف کرتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے، عرفات میں پہنچ کر وقوف عرفات کرتا ہے، اور وقوف عرفات کی وہ سعادت پانے کے لیے اللہ اکبر جب وہاں وہ کھڑا ہوتا ہے، احادیث پاک اس پر شاہد ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے اس پورے اجتماع عظیم پر، اور فرزندان توحید کے اور اس شاقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لاکھوں اور لاتعداد لوگوں کی کثرت پر جو اللہ رب العزت کی توحید کا ترانہ بلند کر رہے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اور انعام کیا دیتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ تو جس نے مکمل حج کیا، میں تو یہ کہوں گا حج کا ایک ایک رکن، ایک ایک لمحہ، مناسک میں سے ایک ایک ادا اور طریقہ، وہ ایک ایک قدم پر جہاں گناہوں کی معافی کا سبب بن رہا ہے، وہاں بلندی درجات کا سبب بن رہا ہے، وہاں اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ بن رہا ہے، اور پھر قربانی کرتا ہے، حلق کراتا ہے، قصر کراتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے، رمی جمرات کرتا ہے، یہ سارے مناسک ادا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ ارکان کو ادا کرتا ہے، سنن کو ادا کرتا ہے، ان تمام ارکان کو ادا کرنے کے بعد جب اس فریضہ سے سبکدوش ہوتا ہے تو اس کی روحانی فرحت، اس کی جسمانی تازگی، مسلمانوں کی عظمت و سطوت کے نشان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے قرب، اس کی محبت اور اس کی نزدیکی کے اس مرحلے پر بندہ مومن پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اکبر، گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے قرب کی منازل سے بھی مشرف اور منور ہو جاتا ہے۔ آئیے حجاج جو تشریف لے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان خود ان مناسک کو ادا کرے، اپنی ذات کی حد تک محدود رہے، لیکن اللہ اکبر اگر اپنے ساتھ چلنے والوں کو، اپنے ساتھ جانے والوں کو، گروپ کے ساتھیوں کو یہ نیت کر لے کہ میں نے ان سب کی خدمت کرنی ہے، تو اس فریضہ حج، اس کے فضائل اور برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک تو برکتیں خود عمل کر کے سمیٹ رہا ہے، مناسک ادا کر کے سمیٹ رہا ہے، ارکان ادا کر کے ان برکتوں کو حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر حجاج کی خدمت کو، اللہ کے مہمانوں کی خدمت کو، اس کے گھر کے دیدار اور حجاج کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اور ساتھ کوئی نہ کوئی فریضہ ان کی خدمات کا بھی ادا کرتا رہتا ہے، تو اللہ اکبر، یہ تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ آئیے میں تاریخ کے اوراق سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے معمولات میں سے ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے کس طریقے کے ساتھ حجاج کی خدمت کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک کی شخصیت ایک مکمل تعارف کی محتاج ہے، محدث ہیں، صوفی ہیں، عالم ہیں، زاہد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے بزنس مین بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں بہت برکت عطا کی ہوئی تھی، اور برکت کی وجہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، اکثر حج پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال حج کا ارادہ فرماتے تو آپ اعلان فرماتے، آپ کے دوست، احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آ کر عرض کرتے کہ حضور ہم بھی حج کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ ان تمام کو بلا لیتے، اور جب وہ تیاری کر کے آتے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں فرماتے، بس تم نے حج کی تیاری کے لیے جو جو سامان، پیسے، جو جو چیزیں لی ہیں وہ ساری میرے پاس جمع کرا دو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام حجاج کا زاد سفر، زاد راہ لے کر اپنے پاس محفوظ فرماتے، اس کے بعد پھر اپنی طرف سے حج کے تمام سفر کی ان کے لیے تیاری کرواتے، جس جس چیز کی ضرورت ہوتی، خوبصورت لباس، بہترین سواریاں، کھانے پینے کی بہترین اشیاء کو لے کر یہ پورا قافلہ عشق و محبت حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور قیادت سے مراد ان کی خدمت کے جذبے سے سرشار، اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ چلتے۔ تمام راستہ حرم شریف تک پہنچنے تک، جتنے ایام حج کے وہاں وہ قافلے کے دوست آپ کے ساتھ رکتے، وہ پورے ایام حج سے فراغت تک، پورا ایام جتنے دن مہینے گزر جاتے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کھانے پینے کی، ضروریات کی تمام تر چیزیں اور تمام تر ضروریات حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گرہ، اپنی جیب سے ادا فرمایا کرتے۔ جب فراغت ہو جاتی تو آپ اپنے ساتھیوں سے اور عزیز و قارب سے پوچھتے کہ تم میں سے کس کس کے گھر والوں نے
یہاں کی کون کون سی چیزیں لانے کے لیے، تحائف لانے کے لیے کہا تھا، وہ تمام کے تمام تحائف حضرت عبداللہ ابن مبارک انہیں خرید کر دیتے۔ پھر ان سے پوچھتے کہ تم نے اپنے لیے بھی تو کوئی ارادہ کیا ہوگا کہ ہم حج پہ جائیں گے تو اپنے لیے یہ چیز وہاں سے یادگار لائیں گے، وہ بھی خرید کر دیتے۔ پھر اسی شان و شوکت اور خدمت کے ساتھ یہ سفر اختتام پذیر ہوتا، اور جب حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لے آتے، اس کے بعد پھر انہیں اکٹھا کر کے بلا کر فرماتے کہ یہ وہ پورا زاد سفر ہے جو تم نے جانے سے پہلے میرے پاس جمع کرایا تھا، یہ سارے کا سارا میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے، یہ تم واپس لے لو، اور حج پورے کا پورا اس کے تمام تر اخراجات جتنے بھی ہوئے ہیں انہیں بطور ہدیہ میری طرف سے قبول فرماؤ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مبارک طریقہ اور سنت بہت سارے امت کے ایسے افراد کے لیے مشعل راہ بھی ہے کہ جو خود تشریف لے جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی خدمت، حجاج کی خدمت اور اپنے ساتھیوں کا لحاظ رکھنا اور ان کی خدمت میں اللہ رب العزت کی رضا کو تلاش کرنا، اس کے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے۔ آئیے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کشف المعجوب کے مطالعہ کی شکل میں۔ آپ نے حج کے باب میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر عرض کی حضور میں پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور میں حج کر کے آیا ہوں۔ حج پہ جانے والوں کے لیے اور حج کر کے آنے والوں کے لیے اس میں بہت توجہ کا سامان ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اچھا تم حج کر کے آئے ہو؟ فرمایا ہاں۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی نے 10 سوالات کیے اس حاجی سے، میں وہ 1 بائی 1 عرض کرتا ہوں اور دعوت فکر بھی دیتا ہوں، حج کے فضائل اور اس کی اہمیت اور اس کی برکتوں کے ساتھ ساتھ اس میں دعوت فکر بھی دیتا ہوں۔ پہلا سوال حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ جب تو نے حج کی نیت کی تھی اور اپنے وطن سے نکلا کوچ کیا تھا تو کیا گناہوں کو چھوڑنے کی نیت بھی کی تھی یا صرف اپنے وطن کو چھوڑنے کی نیت کی تھی؟ اللہ اکبر۔ اس حاجی نے کہا حضور یہ تو نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا گھر سے نکلتے ہوئے، گھر سے چلتے ہوئے اگر تو نے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت نہیں کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے تو گھر سے نکلا ہی نہیں، تو ابھی تک گھر میں ہی موجود ہے۔ دوسرا سوال حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ رستے میں تو نے جس جس جگہ پڑاؤ کیا، ایک منزل کے بعد اگلی منزل، اگلا درجہ قربت کا، مقامات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ اور اس گھر تک پہنچنے کے لیے جو تو نے مختلف مقامات طے کیے ہیں اس ظاہری سفر کی صورت میں، تو یہ بتا کہ جیسے یہ مقامات تو نے قرب کے وہاں طے کیے ہیں، کیا طریقت، روحانیت اور معرفت کے مقامات بھی اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ تو نے طے کیے ہیں؟ اس نے کہا حضور مجھے تو اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرا سوال حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ جب تو نے احرام باندھا تو تو نے اپنا لباس تبدیل کیا اور ان سفید چادروں میں تو نے اپنے آپ کو ملبوس کیا، تو یہ جو تم نے اپنی حالت کو بدلا ہے، حالت کو چینج کیا ہے، تو یہ تو نے گویا کہ یہ جو سفید چادریں ہیں یہ بنیادی طور پر نورانیت کی طرف جانے کا اشارہ ہے کہ تو رنگ برنگے لباس جسم سے اتار کر سفید لباس پہن کر نورانیت کی طرف جانے لگا ہے۔ تو کیا تو نے اسی طرح بشریت سے نکل کر اپنی روحانیت اور اپنی جو نورانی صفت ہے اس کی طرف بھی نکلنے کا ارادہ کیا یا نہیں کیا؟ کیا مطلب یہ رنگ برنگے لباس اتارے، نورانی لباس پہنا ہے، اسی طرح بشری علائق سے نکلنے کے بعد نورانی برکات اور ان کی طرف جانے کا بھی قصد کیا یا نہیں کیا؟ اس نے کہا حضور یہ تو میں نے نہیں کیا، کپڑے میں نے علیحدہ کیے رنگ برنگے، لیکن میں ان بشریت کے تقاضوں سے اپنے آپ کو الگ نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے احرام باندھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جب تو میدان عرفات میں وقوف کے لیے ٹھہرا تو مجھے یہ بتا کہ تو نے مقام مشاہدہ کشف کے ذریعے سے کیا تم نے وہ طے کیا ہے
یا محض کھڑے ہونے اور ظاہری دعا کرنے کی حد تک رہا ہے؟ اس نے عرض کی حضور نہیں، میں مقام کشف و مشاہدہ تک تو نہیں پہنچ سکا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا جب تو مقام مزدلفہ پر پہنچا ہے تو تو نے وہاں نفسانی مرادیں ترک کی؟ اس نے کہا حضور ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اس نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھٹا سوال کیا کہ جب تو نے طواف کیا تو طواف کرتے ہوئے تو نے یہ جو چکر لگائے اور طواف کیا ہے تو تو نے اپنے سر کی آنکھوں سے جمال حق کے لطائف کا دیدار کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کعبۃ اللہ کی ان پاکیزہ دیواروں کا تو نے دیدار کیا ہی صحیح، کیا اس سے اگلی منزل کہ اللہ رب العزت کے جمال کے جو لطائف ہیں ان کا بھی تو نے دیدار کیا یا نہیں کیا؟ اس نے کہا حضور میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے طواف کیا ہی نہیں۔ ساتواں سوال کہ صفا مروہ کی جب تو نے صحیح کی تو کیا تجھے صفا کی صحیح کرتے ہوئے مقام صفا حاصل ہوا اور راہ حق سے گزرنے کی منازل سے طے کرنے کے بعد اس کی لذت سے آشنا ہوا تو؟ اس نے کہا نہیں حضور مجھے تو ایسا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ فرمایا پھر تو نے صفا مروہ کی صحیح بھی نہیں کی ہے۔ آٹھواں سوال یہ فرمایا کہ جب تو مینا میں پہنچا تو تیری ہستی تجھ سے ساقط ہوئی یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں حضور ایسا کچھ نہیں۔ فرمایا مینا بھی نہیں گیا۔ نواں سوال یہ فرمایا کہ جب تو قربان گاہ میں پہنچا اور وہاں تو نے قربانی کی، جانور کو تو نے وہاں چھری کے ساتھ ذبح کیا، تو کیا تو نے اپنی نفسانی خواہشات کو بھی وہاں قربان کیا؟ اس نے کہا حضور ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور دسواں اور آخری سوال حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب تو رمی جمرات کر رہا تھا، شیطانوں کو کنکریاں مار رہا تھا، تو جیسے تو نے وہ کنکریاں پھینکی ہیں اپنے آپ سے الگ کی ہیں، کیا تو نے اپنی نفسانی خواہشات کو، دنیا کی محبت کو اور نفسانی علائق کو بھی اسی طرح اپنے سے الگ کر کے وہاں پھینکا ہے یا نہیں پھینکا ہے؟ جیسے میں یہ تعبیر کروں اگر کہ تو نے نفسانی خواہشات، دنیا کی محبت، یہ علائق دنیا کی جو تیری اوپر میل چڑھی ہوئی تھی یہ شیطان کی وجہ سے تھی، اس کے اثرات کی وجہ سے تھی۔ تو نے رمی جمرات کرتے ہوئے اور یہ کنکریاں مارتے ہوئے ان تمام علائق کو، ان تمام نفسانی خواہشات کو نکال کر علامتی طور پر اس شیطان کے منہ پر مارا ہے یا نہیں مارا ہے؟ اس نے 10 کے 10 سوالات کے جواب میں انکار کیا، اور ظاہر ہے ایک عام آدمی جسے ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے وہ ان کا انکار ہی کرے گا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 10 سوال کرنے کے بعد اور جواب سننے کے بعد نتیجہ کیا نکالا؟ آپ نے فرمایا بندے واپس جا کے اگلے سال پھر حج کر، تو نے تو حقیقی معنوں میں حج کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں فضائل حج، اس کی برکتیں، اس کی نیکیاں، اس کے ثمرات اور اس کے جو بین الاقوامی اور عالمی مومنین، مسلمانوں، عورتوں اور مردوں کے اس عظیم اجتماع کی صورت میں جو اسلام کی اور مسلمانوں کی شان و شوکت و سطوت جو پوری دنیا میں عالم کفر پر ظاہر ہوتی ہے اور ان کی اجتماعیت جو ظاہر ہوتی ہے، برکات، نیکیاں، حصول، سعادات، زیارات، ان تمام لطائف، ان تمام محبتوں کے حصول کے ساتھ اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس بات پر اختتام کرتا ہوں کہ حج محض ان ارکان کو ادا کرنے کا نام ہی نہیں ہے۔ فرض کی ادائیگی کی حد تک تو یہی ہے، لیکن اس کی ثمرات کو اور اس کی برکات کو حقیقی معنوں میں پانے کے لیے پھر رزق حلال کے اکٹھا کرنے سے لے کر دوسروں کی خدمت کرنے تک، دوسروں کی خدمت کرنے سے لے کر ان مقامات کی زیارت اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی برکات کو سمیٹنے تک، اور پھر واپس آ کر حاجی کا لقب اور ٹائٹل پانے کے بعد اس کو سنبھالنے کی حد تک، اور پھر سراپا خیر اور سراپا محبت اور سراپا امن بننے کی حد تک، یہ اس کے مقاصد میں سے ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ان مقامات کی زیارت بھی عطا فرمائی ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے ان کی سعادت کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، ان کی دعائیں ان کے حق میں، ہمارے حق میں اللہ رب العزت امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔